अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ओशियन टीवी पे आपकी मेज़बान ज़ैबुन्निसा ज़ेबी अपने प्रोग्राम अदबनामा के साथ हाजिर हैं। और आज इस प्रोग्राम में मैं आपसे जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रही हूँ वो हम सब के लिए बहुत ही दिलचस्प मौजू है, यानी शायरी क्या है, शेर कैसे कहा जाए और शेर कहने के लवाज़मात क्या हैं। ये चूँकि एक तवील तरीक़ाकार है और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं शेर कहने के लिए, तो वो हम वक्तन फ़वक्तन आगे बढ़ते रहेंगे इसी हवाले से। लेकिन आज जो इब्तदाई बात है वो मैं करना चाहती हूँ कि जब हम इल्मे सुखन की बात करते हैं तो पहला सवाल जहन में ये आता है कि शेर है क्या, या शायरी और नस्र में फ़र्क किस तरह किया जा सकता है। तो शेर या शायरी को परखने के लिए कुछ पैमाने मुकर्रर किए गए हैं। शायरी करने के लिए कुछ बहूर और अज़ान की पाबंदी करना लाजमी है। फ़न अरूज़ के ज़रिए ही कलाम को मौजू करने और नामौजू में तफरीक की पहचान मुमकिन होती है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या ये कलाम मौजू है या नहीं है। तो इल्मे अरूज़ में सबसे अहम चीज़ जो है वो है तख्ती का जानना। तख्ती का मतलब है टुकड़े टुकड़े करना। इस अमल में एक मशाक उस्ताद मिसरे के टुकड़े करके उन्हें मुख्तलिफ बहूर और औज़ान के पैमाने पर परखता है। तो बहूर के मुख्तलिफ नाम हैं और कई बहूर और औज़ान हैं। तो मैं कुछ के नाम यहाँ बताना चाहूँगी और फिर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो बहूर के एक रुकनी 7 बहरें हैं, मैं उनका पहले ज़िक्र करती हूँ। बकिया बहरें जो हैं उनमें ज़ाफ़ात के साथ वो इस्तेमाल होती हैं। बहरे हज़ज, इसमें मुसम्मन सालम है, ये मफ़ाइलुन। एक शेर यानी दोनों मिसरों में 8 बार ये दोहराया जाता है, मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। 4 एक मिसरे में और दूसरे में फिर 4 बार दोहराया जाता है। इस तरह एक शेर में 8 बार बहरे हज़ज जो है, अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मफ़ाइलुन जो है 8 मरतबा इस्तेमाल करना पड़ेगा एक शेर में। इसी तरह दूसरी बहर है बहरे रमल, ये भी मुसम्मन सालिम है। इसमें फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन एक शेर में 8 बार फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन। 4 बार एक मिसरे में और 4 बार दूसरे मिसरे में दोहराना पड़ता है। अच्छा, नोट ये है कि इसको फ़ाइलातुन जो हम लिखते हैं तो फ़े अलिफ ऐन ज़ेर लाम अलिफ ला फिर ते पेश नून, फ़ाइलातुन इस तरह लिखते हैं। और अगर इसको बहर में इस तरह इस्तेमाल करते हैं आपके फ़े अलिफ ऐन ज़ेर फिर लाम अलिफ ला फिर ते और नून ते पेश के साथ, इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये वतीद मजमू और मफरूक होती है, कहलाती है। बहरे कामिल में जो है इस बहर को बाज़ शौरा ने सालिम इस्तेमाल किया है, मगर बहुत कम शौरा ने इसको इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। ये एक शेर में इसके जो वज़न है वो है मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन, मीम पेश ते फ़े अलिफ ऐन लाम पेश नून, मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन, ठीक है। मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन एक शेर में मुतफ़ाइलुन एक शेर में 8 बार दोहराया जाता है। मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन, ठीक है। एक शेर में 8 बार और एक मिसरे में 4 मरतबा ये दोहराया जाता है। तो ये आपको मैंने इस बहर के बारे में बताया। अगली बहर की तरफ चलते हैं। ये बहरे रजज़ है, बहर नंबर 4 बहरे रजज़ है। ये इसमें जो है इसमें है मुस्तफ़ाइलुन 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 मुस्तफ़ाइलुन, ठीक है। एक शेर में 8 मरतबा और एक मिसरे में 4 मरतबा मुस्तफ़ाइलुन 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 4 मरतबा। फिर बहरे रजिस के बाद बहरे वाफिर, ये है मुफ़ाइलातुन मुफ़ाइलातुन, ठीक है। मुफ़ाइलातुन 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 4 मरतबा और एक मिसरे में 2 मिसरों में मुफ़ाइलातुन 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 8 मरतबा इस्तेमाल, यानी 2 मिसरों में ये जो बहर है जिसका
یہ پیمانہ ہے اس کو 8 مرتبہ دہرا کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بحر متدارک، یہ جو ہے فائلن فائلن ایک شعر میں 8 مرتبہ دہرایا جائے گا، فائلن 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 فائلن، ٹھیک ہے۔ پھر بحر متقارب ہے، اس میں فعولن فعولن ایک شعر میں 8 بار، فعولن فعولن فعولن، اس طرح 8 بار۔ تو یہ میں نے آپ کو ابتدائی طور پر بتایا کہ 7 بحریں ہیں، انہیں ہم بحر حجج، بحر رمل، بحر کامل، ٹھیک ہے، بحر حجج، بحر رمل، بحر کامل، بحر رجز، بحر وافر اور بحر متدارک، بحر متقارب، ٹھیک ہے۔ یہ 7 بحریں آپ کو میں نے بتائیں کہ ان 7 بحروں میں عموماً شعراء ہمارے کلام کہتے ہیں، اور یہ یک رکنی بحر ہے۔ علم عروض عربوں کی ایجاد ہے، اردو میں یہ علم عربی سے ہمارے یہاں آیا ہے، لیکن علم عروض ہر شاعر نہیں جانتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اکثر شعراء شعر کا وزن الفاظ کے بہاؤ اور موسیقیت سے موزوں کرتے ہیں، اس طرح کبھی مصرع درست ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ وزن میں نہیں آ پاتے، لیکن زیادہ تر ہمارے شعراء جو ہیں وہ موسیقیت کے پیمانے پر اپنی شاعری کو پرکھتے ہوئے شعر کہتے ہیں۔ اردو میں کچھ بحریں اور ہیں، وہ 7 بحریں اور سمجھ لیں کہ جو مستعمل ہی نہیں ہیں یا بہت کم استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے چند کے نام میں بتا دیتی ہوں، جیسے بحر وافر ہے، مفاعلاتن، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح 4 مرتبہ ایک مصرے میں مفاعلاتن، بحر وافر، بحر مقتضب، مفعولات مستفعلن، ٹھیک ہے، میم کاف تے ضاد بے بحرے، ٹھیک ہے، مفعولات اور مستفعلن، مفعولات مستفعلن، اس طرح استعمال ہوتی ہے۔ بحر طویل ہے، یہ ہے فعولن اور مفاعلن، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پیمانہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے ہمارا۔ پھر بحر مدید ہے، فاعلتن فاعلن فاعلتن فاعلن، پھر اس طرح بحر بسیط ہے، مستفعلن اور فاعلن۔ تو یہ 7 بحریں جو ہیں یہ ہمارے یہاں شعراء ویسے کم استعمال کرتے ہیں، نارملی کم کرتے ہیں۔ بحر جدید ہے، یہ بھی کم استعمال کی جاتی ہے، فاعلتن فاعلتن مستفعلن۔ بحر مشاکل ہے، فاعلتن مفاعلن مفاعلن، ٹھیک ہے۔ چند اور بھی بحور ہیں، بحر خفیف ہے، فاعلتن مفاعلن فعلن، اور یہ 2 بار استعمال کی جاتی ہے۔ پھر بحر سری ہے، مستفعلن مستفعلن مفعولات 2 بار استعمال کی جاتی ہے۔ بحر قریب ہے، مفاعلن مفاعلن فاعلتن 2 بار استعمال کی جاتی ہے۔ بحر منصرہ ہے، مستفعلن مفعولات 4 بار استعمال کی جاتی ہے۔ بحر مزارہ، میم ضاد الف ر عین، مفاعلن فاعلتن 4 بار استعمال کی جاتی ہے۔ بحر یہ ہے یہ میم جے تے سے، ٹھیک ہے، مستفعلن فاعلتن، یہ 4 بار استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے علاوہ بھی اور بحریں ہیں جو غیر سالم ہیں یا مصحاف کہلاتی ہیں، ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ بحر جمیل بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بحریں ہیں، بحور ہیں اور اوزان ہیں، جن کی مدد سے ہم جو ہیں شاعری کا ایک پیمانہ جو مقرر کر دیا گیا ہے، ان بحروں کی روح سے اس شاعری کو ہم پرکھتے ہیں کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے، اور یہ کام اساتذہ کا ہے، اساتذہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں نارملی جو شعراء ہوتے ہیں وہ یا تو ان پر آمد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بائی برتھ وہ شاعر پیدا ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ کلام کہنا شروع کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے نام ہیں، خواجہ فرید نام ہے، اور بڑے بڑے شعراء کے نام ہیں، بلے شاہ ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں جنہوں نے آمد ہوتی تھی ان پر، اور وہ اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ کئی 100 اشعار لوگوں نے کہے ہیں۔ سماب اکبر آبادی نے ایک وقت میں یعنی کئی 100 اشعار بھی انہوں نے لکھے ہیں، اور بلکہ پیرزادہ عاشق کرانوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک وقت میں کئی 100 اشعار لکھے ہیں۔ تو یہ آمد جب ہوتی ہے تو اس وقت ایک جنون کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آمد ہوتی ہے، تو یہ ایک آمد کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب شاعر پریکٹس کرتا ہے تو وہ گنگنا کر اپنے شعر کو وزن ملانے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ تر نارملی ہمارے شعراء اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس تختی اور اس اوزان پر پرکھ کر اس کی زیر زبر کے حساب سے بھی اگر وزن سے وہ گر رہا ہو تو اسے درست کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میں نے آج آپ بالکل ابتدائی بات بتائی ہے آپ کو شاعری کے حوالے سے،
اور یہیں اس سبق کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، یا اس موضوع کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ دوسرے موضوع میں ہم آگے بڑھیں گے اور ہم آگے بات کریں گے۔ بے شمار ہمارے پاس موضوعات ہیں، نظم کی 70 اصناف ہیں، میں ہر صنف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ صنف کس طرح لکھی جاتی ہے، اس کے اوزان کیا ہیں اور اس کی بہور اس میں کون سی استعمال کی جاتی ہیں، پھر میں ان کی مثالیں بھی آپ کو دوں گی۔ یہ میں نے ابتدائی بات آپ کو صرف اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ شاعری میں اور نثر میں فرق کرنے کے لیے بہور اور اوزان کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بعد میں کبھی نثری نظم اور آزاد نظم اور نظم مرہ کا بھی ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ شاعری کا حصہ ہیں اور وہ کیوں ہیں اور کس طرح سے وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ تو آج اپنی میزبان زیب النساء زیبی کو یہیں پر اجازت دیجیے، ادب نامہ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، نگہبان، اللہ نگہبان۔